زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب تقریباً ہم سب کا دل ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک بریک اپ ہوتا ہے، کچھ کے لیے یک طرفہ محبت، اور کچھ کے لیے کسی ایسے رشتے کا خاتمہ جس کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری زندگی کے خواب جوڑ رکھے تھے۔ دل کا ٹوٹنا صرف ایک جذباتی تجربہ نہیں ہوتا، یہ ایک نفسیاتی چوٹ ہوتی ہے۔ ایسی چوٹ جو ہمارے سوچنے، محسوس کرنے اور جینے کے انداز کو بدل دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دل ٹوٹنے کے بعد آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم مضبوط ہونے کے باوجود سنبھل نہیں پاتے، ہمارا دماغ ہمیں کیوں دھوکہ دیتا ہے، اور ہم حقیقت میں کیسے خود کو اس تکلیف سے باہر نکال سکتے ہیں۔ سوچئے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جس نے بچپن سے اپنی شادی کے خواب دیکھے ہوں۔ اس نے منصوبہ بنایا ہو کہ فلاں عمر میں وہ اپنے شریک حیات سے ملے گی، منگنی کرے گی اور پھر شادی۔ لیکن زندگی ہمیشہ منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ جب وہ اس عمر تک پہنچی تو اسے محبت نہیں ملی، اسے ایک بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ علاج، سرجریاں، تکلیف اور لمبا انتظار۔ پھر جب وہ صحت یاب ہوئی اور دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تو ایک اور امتحان آ گیا۔ آخر کار وہ صحت مند ہوئی، زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اسے محبت مل گئی۔ سب کچھ بالکل ویسا لگ رہا تھا جیسے اس نے ہمیشہ چاہا تھا۔ اسے لگا کہ اب اس کی زندگی مکمل ہونے والی ہے۔ لیکن کچھ ہی مہینوں بعد جس رات اسے لگا کہ شاید اسے شادی کی پیشکش ملنے والی ہے، اس کی بجائے اسے چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس کا دل واقعی ٹوٹ گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسی عورت جو برسوں کی بیماری اور تکلیف سے لڑ کر نکل آئی، وہ ایک بریک اپ سے کیوں نہیں سنبھل پائی؟ کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی کی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کر لیتے ہیں، مگر دل ٹوٹنے کے بعد بکھر جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دل ٹوٹنے کے بعد ہمارا دماغ ہمارے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی رشتہ ختم ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے جواب ڈھونڈتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہوا؟ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمیں مکمل وجہ مل جائے تو ہمیں سکون مل جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر سادہ وجہ ہمیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، یا یہ رشتہ میرے لیے درست نہیں، تو ہمارا دل اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں ضرور کوئی بڑی وجہ ہوگی، کوئی راز ہوگا، کوئی خاص لمحہ ہوگا جہاں سب بدل گیا۔ پھر ہم اپنے ذہن میں ہر بات، ہر گفتگو، ہر ملاقات کو بار بار دہراتے ہیں۔ ہم یادوں کو کھنگالتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، پرانے میسیجز پڑھتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے ہم حقیقت تلاش کر رہے ہیں، مگر اصل میں ہم حقیقت نہیں، اپنی جذباتی لت کو خوراک دے رہے ہوتے ہیں۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب محبت ختم ہوتی ہے تو دماغ میں وہی حصے متحرک ہوتے ہیں جو نشے کی کمی کے وقت ہوتے ہیں۔ یعنی دل ٹوٹنے کے بعد ہم دراصل ایک طرح کے وڈرال سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح نشے کا عادی شخص اس مادے کو یاد کرتا ہے، اسی طرح ہم اپنے سابقہ ساتھی کی یادوں میں پناہ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں بس سمجھنا چاہتا ہوں کیا ہوا تھا، مگر حقیقت میں ہم بس ایک بار پھر اس شخص کو محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دل ٹوٹنے کے بعد سب سے پہلی لڑائی باہر کی نہیں، اپنے ذہن کے اندر کی ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک حقیقت قبول کرنی ہوگی۔ کوئی وضاحت آپ کے درد کو ختم نہیں کرے گی، کوئی بھی جواب
اتنا تسلی بخش نہیں ہوگا کہ آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں۔ اسی لیے کبھی کبھی بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ جو وجہ ملی ہے اسے قبول کر لیں، یا خود ایک سادہ وجہ طے کر لیں اور اس باب کو بند کر دیں۔ دوسری اہم بات، امید سے احتیاط کریں۔ ہم اکثر دل ٹوٹنے کے بعد بھی دل میں ایک چھوٹی سی امید رکھتے ہیں کہ شاید وہ واپس آ جائے، شاید وہ میسج کرے، شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ یہی امید ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ ہمارا ذہن اسی امید کو زندہ رکھ کر ہمیں ماضی سے باندھے رکھتا ہے۔ شفا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس شخص کو نفرت سے یاد کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ حقیقت کو قبول کریں کہ یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ دل ٹوٹنے کے بعد ایک اور عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے سابقہ ساتھی کو مثالی بنا دیتے ہیں۔ ہمیں اس کی مسکراہٹ یاد آتی ہے، اچھے لمحے یاد آتے ہیں، وہ وقت یاد آتا ہے جب ہم خوش تھے۔ ہم صرف بہترین یادیں دہراتے رہتے ہیں اور اس سے ہمارا نقصان بڑھتا جاتا ہے۔ اس کا عملی حل ہے توازن پیدا کریں۔ جب بھی ذہن میں کوئی خوبصورت یاد آئے، فوراً اس کے ساتھ وہ لمحہ بھی یاد کریں جب آپ کو دکھ ہوا تھا، جب اختلاف ہوا تھا، جب آپ کو نظر انداز کیا گیا تھا، جب آپ نے خود کو غیر اہم محسوس کیا تھا۔ اپنے ذہن کو مکمل تصویر دکھائیں، نہ کہ صرف خوبصورت لمحہ۔ کچھ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایک فہرست بنائیں اس شخص کی ان تمام عادتوں کی، ان تمام وجوہات کی جن کی وجہ سے وہ آپ کے لیے درست نہیں تھا۔ یہ فہرست اپنے فون میں رکھیں۔ جب بھی دل نرم پڑنے لگے اسے پڑھیں۔ یہ آپ کو حقیقت کی طرف واپس لے جائے گا۔ دل ٹوٹنے کی تکلیف صرف اس شخص کے جانے کی نہیں ہوتی، بلکہ ان تمام چیزوں کے ختم ہونے کی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ جڑی تھیں۔ کبھی کبھی ہم صرف ایک رشتہ نہیں کھوتے، ہم اپنی روزمرہ کی روٹین کھو دیتے ہیں، مشترکہ دوست کھو دیتے ہیں، ہفتہ وار ملاقاتیں، فون کالز، پیغامات، مستقبل کے منصوبے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری زندگی میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ شفا کا اصل راستہ یہی ہے کہ ان تمام خلاؤں کو پہچانا جائے اور آہستہ آہستہ انہیں بھرا جائے۔ اگر آپ کی شناخت اس رشتے سے جڑی ہوئی تھی تو دوبارہ خود کو پہچانیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کس طرح کی زندگی چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی سماجی زندگی متاثر ہوئی ہے تو نئے لوگوں سے ملیں، دوستوں سے دوبارہ رابطہ کریں، نئی سرگرمیاں شروع کریں۔ اگر آپ کی روزمرہ کی عادتیں بدل گئی ہیں تو نئی روٹین بنائیں۔ یہ چھوٹے قدم معمولی لگ سکتے ہیں، مگر یہی دل کی شفا کے اصل ستون ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دل ٹوٹنے کے بعد دماغ کی کارکردگی واقعی متاثر ہو سکتی ہے۔ توجہ کم ہو جاتی ہے، فیصلے مشکل لگتے ہیں، کام میں دل نہیں لگتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں، یہ ایک قدرتی نفسیاتی رد عمل ہے۔ اسی لیے اپنے آپ پر غصہ نہ کریں کہ میں ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہوا۔ ہر انسان کا شفا پانے کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی دل ٹوٹنے سے گزر رہا ہے تو اسے نصیحتوں سے زیادہ ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھول جاؤ یا آگے بڑھو۔ اسے صرف سننے والا، سمجھنے والا اور ساتھ دینے والا چاہیے۔ اور اگر آپ خود اس تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ جان لیں یہ آسان نہیں ہوگا۔ یہ واقعی ایک جنگ ہے اپنے ہی ذہن کے خلاف، لیکن آپ کے پاس ہتھیار ہیں حقیقت کو قبول کرنے کا، یادوں کو متوازن کرنا، امید کے جال سے نکلنا اور اپنی زندگی کے خلاؤں کو بھرنا۔ آہستہ آہستہ
दिन ब दिन आप संभलेंगे और एक दिन आएगा जब वो दर्द सिर्फ एक याद रह जाएगा, आपकी कहानी का एक बाब, पूरी किताब नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद मानी खेज़ और हौसला देने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।